میرے ساتھ نکالیں مقدس لوکا طبیب کی معرفت سے لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب، صفحہ نمبر 73، صفحہ نمبر 73، 83 اور اس کی ورس نمبر ہے 16۔ میرے ساتھ رہیے گا، میری نظر صاحب پہ ہے۔ آپ اتنی دور سے ٹریول کر کے خدا کے کلام کو سننے اور اپنی شفا، برکت اور معجزات کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جن کی لائف میں خدا نے بڑے عجیب اور جلالی کام کیے ہیں، بہت گواہیاں ہیں ادھر، اور ابھی میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ایک ایڈوانس ابھی سے میں خدا کے روح میں دیکھ رہا ہوں کہ حسیب بھائی جو پیچھے مجھے کہہ رہے تھے، لیکن کلام کے دوران ہی مجھے خدا کہہ رہا ہے آپ کی لائف میں ٹیسٹمنی ہے۔ آمین آمین۔ اس کے دل میں شاید خدا نے ڈالا اور یہ میرے پاس بھاگا ہے، اور اس نے کہا سر فلاں میرا مقصد ہے، اس کے لیے پریئر کرنی ہے۔ اور ابھی جیسے ہی کلام شروع ہے خدا نے میرے منہ سے بے ساختہ اس کو نکلوایا کہ اس کی لائف میں ٹیسٹمنی ہے۔ آمین۔ اس کی 16ویں ورس سے میں پڑھوں گا، جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، جو تمہیں نہیں جانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت، و ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ میرے ساتھ کہیں، جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، جو تمہیں نہیں مانتا مجھے نہیں مانتا، جو مجھے نہیں مانتا میرے بھیجنے والے کو بھی نہیں مانتا۔ کون کس کے پاس کان ہے اور کس کے پاس زبان ہے؟ ہم آج سیکھتے ہیں کچھ خدا کے کلام میں سے۔ کس کے پاس کان ہے اور کس کے پاس زبان ہے؟ ہم سب جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کے پاس کان بھی ہیں اور زبان بھی ہیں، لیکن یہ ہے ظاہری۔ ہم سب کے پاس کان بھی ہیں اور زبان بھی ہے، کیونکہ ہم بولتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ نہ تو ہم بہرے ہیں اور نہ ہم گونگے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ ہمیں سننے کو کان، بولنے کو بولو، ہمیں کہنے کو اور بولنے کو زبان اور سننے کو کیوں دیے گئے؟ کیوں دیے گئے؟ تاکہ ہم خدا کی آواز کو، آواز اس کی کلام ہے، ہم اس کی آواز کو سن سکیں، ہم اس کے کلام کو سن سکیں، ہم اس کی آواز کو اس کے خادمین کے ذریعہ سے سن سکیں، اور سن کر جب جیسے اب گلاس کبھی خالی رکھو، کبھی آپ کچا برتن دیکھو نا، کچا برتن آپ نوٹ کرو گے، نوٹس کیے جاؤ گے، آپ نوٹ کرنا شروع کر دو، یہ بہت ساری آپ کو چیزیں آج آپ کی لائف میں چینج کریں گی آپ کو۔ آمین۔ آپ چینج کرو گے۔ آپ نے کبھی گلاس دیکھا ہے، کچی مٹی کا گلاس؟ وہ جب بنایا جاتا ہے تو اس کو یوز کرنے سے پہلے اسے پانی میں ڈبویا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ وہ پانی کو ابزرو کرتا ہے، چوستا ہے، وہ مٹی پانی کو چوستی ہے، کیونکہ اس مٹی کے اندر پیاس ہے، اس مٹی کے اندر ابزرو کرنے کی ہوس ہے، وہ اس کو پانی چاہیے، اور جب ہم پانی کے اندر ڈبوئیں گے یا ہم اس کے اندر پانی کو ڈالیں گے تو وہ پانی سب سے پہلے پانی کیا کرے گی؟ مٹی، وہ مٹی کا پیالہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے پانی کو چوسے گا، ابزرو کرے گا۔ آج ہم بھی کہنے کو، سمجھنے کو، بولنے کو اور تحقیق کے مطابق، بائبل کے مطابق ہم مٹی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر کتنی چوسنے کی اور ابزرو کرنے کی اٹریکشن ہے، کبھی کسی نے کبھی غور نہیں کی۔ بیمار ہیں وہ آئے، اگر مٹی کا
برتن ایک تشکیل دے دیا گیا ہے، اسے لے لیا گیا ہے، اسے پکڑ لیا گیا ہے، اسے بنا لیا گیا ہے، اسے شکل دے دی گئی ہے، اسے تشکیل دے دیا گیا ہے، اسے برتن بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ برتن بننے کے بعد اس کے اندر سب سے پہلے ایک چیز ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ اس کے اندر پیاس ہوگی، جو وہ سب سے پہلے اپنی پیاس بجھائے گا تو اگلے کی پیاس بجھائے گا۔ جس کے کان ہو آج وہ سنے، اور جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھے، اور جس کی زبان ہو وہ آج اقرار کرے کہ میری لائف میں داؤد بھی کرتا ہے۔ داؤد کرتا ہے نا؟ اگر سوچو کہ ساؤل بھی کرتا تو داؤد کبھی اس کی جگہ نہ لیتا۔ اگر ساؤل کے بارے میں تو جانتے ہوں گے نا، جو داؤد سے پہلے سیموئیل کے وسیلہ سے بلیس کیا گیا تھا، اگر جو اس نے غلطی کی، اور داؤد نے بھی بے شمار، مقدس داؤد نبی نے بھی بے شمار غلطیاں کی، لیکن مقدس داؤد نبی کے اندر ایک خاص بات تھی، اس کے اندر توبہ کرنے کی ترتیب تھی۔ اور اگر سوچو کہ ساؤل بھی توبہ کر لیتا تو خدا اسے کبھی بھی گندی اور بری روحوں سے نہ ستاتا۔ آج جتنے لوگ وہ پیچھے سے یہاں تک اور یہاں سے پیچھے تک ہم سب بیٹھے ہیں، جیسس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا یار چھڑ دیو ساریاں گرا، بس توبہ کرو، رجوع کرو۔ کیسی خوبصورت بات، پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ عورت جو عین فیل کے وقت پکڑی گئی، جو گناہ کے وقت پکڑی گئی، اور اسے فقی فریسی شرع کے علماء لے آئی جیسس کے پاس۔ ابھی سننے کا ٹائم ہے، سنیے گا، ابھی میں سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ جیسس کرائسٹ کے پاس جب لے کے آئے تو جیسس کرائسٹ سے آ کے کہا، اے ربی، اے خداون، اے جیسس، یہودیوں کے بادشاہ یسوع، یہ عورت عین فیل کے وقت پکڑی گئی ہے، تو بتا ہم اس سے کیا کریں؟ جیسس نے کہا اس کا کتابچہ لے کے آؤ، اس کی ہسٹری لے کے آؤ، اس کا جو ماضی ہے وہ لے کے آؤ۔ کیا ایسا جیسس نے بولا؟ بولو، کیا جیسس نے بولا کہ اس کی ہسٹری لے کے آؤ، اس کا کوئی ایسا کتابچہ لے کے آؤ جس کے اندر یہ لکھا ہو اس نے گناہ کیا ہے، یا جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ یہ عورت گناہ گار تھی، یہ پکڑی تو ابھی گئی ہے، اس سے پیشتر اس نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، کیا اس کا کتابچہ لے کے آؤ، کیا اس کی ہسٹری کی بک لے کے آؤ؟ کیا ایسا جیسس نے بولا؟ کہیں لکھا ملتا ہے یا کبھی کسی کو ملا ہو؟ یا اگر شمعون کے گھر جب کھانا کھانے گئے تو ایک عورت جو گناہ گار تھی جیسس کے پاس آئی، اور 12 اور 13واں وہاں پر شمعون تھا، اور یعنی 14واں شمعون تھا اور 13واں جیسس تھا وہاں پر، اور دیکھو کہ اتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، وہ عورت جو گناہ گار تھی اور وہ دیکھتے ہی جیسس کو پہچان گئی۔ کیا جیسس عام انسانوں کی طرح جیسس نہ تھا؟ انسانوں کی طرح انسان نہ تھا؟ وہ انسانوں کی طرح انسان بنا ہماری خاطر۔ اعلیٰ ایسے ہی ہے، ہماری خاطر انسان بنے نا، بولو ہماری خاطر انسان بنے۔ انہیں کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن پیشن کوئی ہوئی کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھا، خدا نے کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا جس کے سبب سے ان کی زندگیوں میں نجات آئے، ورنہ یہ کبھی نجات پا نہیں سکتے۔ وہ عورت جب کمرے میں انٹر ہوئی جہاں وہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اسے فوری طور پہ کیا پتا چلا کہ یہی جیسس ہے، یہی یسوع ہے، یہی نجات دہندہ ہے، اسی کے وسیلہ سے آج مجھے کیا ملے گی؟ نجات ملے گی۔ وہ بھاگی دوڑی گئی اور اس نے جیسس کے قدموں میں گر کر اپنے آنسوؤں کے ساتھ کیا کیا؟ پاؤں دھوئے، قیمتی عطر ڈالا اور اپنے بالوں کے ساتھ اسے۔ تو جیسس نے کیا کہا؟ پیچھے ہو، پیچھے ہو جا، مجھے ٹچ نہ کر، تو گناہ گار ہے۔ کہا ایسا؟ یا وہ لوگ جو جیسس کے پاس اس عورت کو لے کے آئے، جیسس نے کہا اس سے وہ پتھر مارے جو خود گناہ نہیں کرتا، اور یہ کہہ کر زمین پہ لکھنا شروع کر دیا۔ اور وہ عورت جو پاؤں پہ آنسو بہاتی ہے، قیمتی عطر ڈالتی ہے، کیا جیسس نے کہا تو اپنی بک لے کے آ؟
جہاں پر تیری ہسٹری لکھی ہو تو کیا کرتی رہی؟ کیا جیسس نے اس سے پوچھا؟ جیسس نے شمعون سے کہا شمعون تیرے ذہن میں گندا شک بڑھ گیا، تیرے ذہن میں گندگی کہاں سے آ گئی؟ میں تیرے گھر آیا تو نے مجھے پاؤں دھونے کو پانی، بولو زور سے، میں تیرے گھر آیا تو نے مجھے پاؤں دھونے کو پانی، یہاں پہ تو بات کانوں کی اور صرف زبان کی ہو رہی ہے اور ماننے کی ہو رہی ہے. 3 باتیں ہیں یہاں پر، کانوں کی، زبان کی اور ماننے کی. وہاں پر تو کوئی ایسے جیسس نے بات نہیں کی، اور نہ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی بک لے کے آؤ، یا میں یہ کرتی رہی ہے، یہ کرتی رہی ہے. حالانکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والے تھے. جیسس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جا بیٹی گناہ. اس عورت نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ میں گناہگار ہوں. میں کیا ہوں؟ میں گناہگار ہوں. جیسس نے کیا کہا؟ ہاں تو گناہگار تھی لیکن اب تو گناہگار نہیں ہے. آمین. تو گناہگار تھی لیکن اب تو گناہگار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تیرے پاس جو کھڑا ہے اس کے پاس قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور ہمت بھی ہے. اور جیسس کے پاس ایک سب سے خوبصورت بات تھی. وہ کون سی تھی؟ اس کے پاس اس کا اپنا ہی نام کمال تھا. اس نے کہا اج تو بعد تسی جڑا بھی کام میں تہاڈا جتھے بھی ہے تسی میرے نام تو جو کچھ منگو گے تہاڈے لئی. یہ ذات سے ہٹ کے بات، یہ ذات سے ہٹ کے بات. ذات میں شامل ہونا تو بڑی دور ہے. اس کے نام میں قدرت ہے، اس کے نام میں شفا ہے. وہ کہتا ہے جو میری سنتا ہے، جو تیری سنے گا وہ میری سنے گا، جو تیری نہیں سنے گا وہ میری بھی کبھی نہیں سنے گا. کیا لکھا ہے؟ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری، جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے. آج ہم اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے، ہم اپنے بڑوں کی نہیں سنتے، اپنے اسپرچول فادر کی نہیں سنتے. کہنے کو ہمارا اسپرچول فادر، کہنے کو ہمارا پاسٹر، کہنے کو ہمارا بڑا بھائی، کہنے کو ہمارا لیڈر، کہنے کو ہمارا ٹیچر، کہنے کو ہمارا پروفیسر، کہنے کو ہمارا ماں باپ، لیکن سننے کے وقت ہمارے کاناں چ مرگ دے ٹائم جدھر روح نہیں دے دیتے ایسے ہمارے کانوں میں روح دھنس دیتے ہیں. کون؟ ہمارے اندر کا غرور، ہمارے اندر کا تکبر، ہمارے اندر کا گھمنڈ. اسی لیے یہاں اگر کیا کہا جاتا ہے بار بار آ جاؤ چرچ آ جاؤ، چرچ آ جاؤ، چرچ آ جاؤ، لیکن سننے والے نہ کان ہیں نہ ریسیو کرنے والا دل ہے. وہ بچے ہیں جو روٹین سے یہاں پر پریئر کرتے ہیں، یہ ان کی بلیسنگ ہے. آج آپ سب لوگ یہاں پہ جمع ہیں، ورنہ ہم تو ابھی چرچ مکمل کر رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں. لیکن ہم نے، خدا کے روح نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر ایک عبادت کا انعقاد کیا جائے. ہم نے کیا اور آج ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہیں. اور نیکسٹ بہت بڑا کروسڈ یہاں پہ اسی چرچ کے اندر، باہر نہیں ہم کروائیں گے، ادھر ہی بہت جلدی. میں بہت شکر گزار ہوں کوکیاں والا کی ساری کلیسیا کا، اسپیشلی پاسٹر بشارت صاحب کا، اپنے بھائیوں کا، دیگر عمران اور دیگر میرے ساتھ رابطے میں پورا دن رہے ہیں، بھائی صدیق، ایلڈر صدیق صاحب اور سارے. یہ میرا بھائی بیٹھا ہے بڑی غور سے مجھے دیکھ رہا ہے. آپ سب جتنی بیٹیاں یہاں سے کوکیاں والا گئے، میں آج آپ کو ایڈوانس، ہم دسمبر میں خدا نے چاہا پراپر چینل کا آغاز کریں گے، پراپر دوبارہ سے جیسے چل رہا ہے، کیونکہ خدا نے میرے لیے دروازے کھولنے شروع کر دیے. آمین. کلیسیاں دعائیں اور سننے والا بیٹھا ہے، کیونکہ اس کے پاس سننے والا کان بھی ہے اور بولنے والی زبان بھی ہے. ہمارے پاس اب زبان بھی ہے اور ہمارے پاس وہ دل بھی ہے جس سے ہم نے بولنا بھی ہے اور اس دل سے اس سے ریسیو بھی کرنا. آمین. اگر جیسس نے کیا کہا کہ یار تم میرے ساتھ دعا کرو، اپنے شاگردوں سے کہا تم کیا کرو میرے ساتھ جاگتے رہو اور دعا کرو میرے ساتھ. یہ بھی نوجوانوں کی بات،
میرے ساتھ کیا کرو؟ میرے ساتھ دعا کرو، میرے ساتھ دعا میں ٹھہرو، تاکہ تمہارے حالات بدلیں، تمہیں پتا چلے کہ میں کیا ہوں، who I am، میں کون ہوں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں کون ہوں اصل۔ پطرس سے جب بھی پریئر کے لیے جاتے تھے، پطرس سے یہی کہتے تھے تو میرے ساتھ جاگ اور میرے ساتھ رات پریئر میں ٹھہر۔ لیکن چونکہ ایک لمبی ٹریولنگ کے بعد وہ تھک جاتے تھے، اسی لیے بائبل کہتی ہے جسم کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے، روح بڑی سٹرونگ ہے۔ لیکن جس کے پاس ہو، اگر اصل میں میں اکثر لاسٹ بھی میسیجز میں، پاسٹر بشارت صاحب کو شاید پتا ہوگا کہ لاسٹ سرمنز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہولی اسپرٹ ہے، ہم بلیسڈ ہیں۔ آپ لوگوں کو اصل میں پتا نہیں، ہم بلائے گئے ہیں، ہم پھل لانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہو، آپ پھلدار ہو اور پھل لانے کے لیے بیٹھے گئے ہو۔ درخت سیزن میں ایک دفعہ ہی پھل دیتا ہے، 2 دفعہ نہیں دیتا۔ سیزن میں، پورے سیزن میں پھل درخت صرف ایک دفعہ دیتا ہے، وہ سال میں 2 دفعہ پھل نہیں دیتا۔ کیا دیتا ہے؟ ایک دفعہ پھل دے دیا، اس کے بعد وہ ویٹ کرتا ہے دوبارہ سے پھل لانے کے لیے۔ اگر ہم لوگوں کو جتنے بھی اسپیشلی جن بچوں کے پاس بائبل ہے، میں بڑا خوش ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، آپ پھل لانے کے لیے آئے ہو، آپ دنیا میں پھل لانے کے لیے آئے ہو۔ اور اگر آپ ایک زندگی کو دن میں سناتے ہو، یار بھائی میری بہن ادھر آ تو میری سن، اگر وہ نہیں سنتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے جو پیچھے بیٹھا ہے، جو آپ کے اندر بیٹھا ہے، جو آپ کے دائیں بائیں کھڑا ہے، اب وہ اس کی بھی نہیں سن رہا۔ ایسے لکھا ہے نا، جو میری نہیں سنتا وہ میرے بھیجے ہوئے کی بھی نہیں سنتا، جو میری نہیں سنتا وہ میرے بھیجے ہوئے کی بھی نہیں سنتا، جو میرے بھیجے ہوئے کی نہیں سنتا وہ میری بھی نہیں سنتا۔ آج آپ کسی زندگی کو خدا کا کلام سناؤ اور وہ اس کے پاس سننے والے کان ہوں، لیکن وہ سن کر اسے عمل میں نہ لائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ہولی اسپرٹ تو ہے لیکن اسے یوز کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ اب سب لوگ جتنے یہاں پر بیٹھے ہو، میرا ایمان ہے سب کے پاس ہولی اسپرٹ ہے، آمین۔ اب سب لوگ ہولی اسپرٹ سے معمور ہو، لیکن ہولی اسپرٹ کے ساتھ ساتھ چلنا کیسے ہے؟ کیسے ہم ہولی اسپرٹ کے ساتھ چلیں گے؟ کیسے پاک روح کے ساتھ چلیں گے؟ How is that possible? How we can walk with the Holy Spirit? ہمیں چلنے کا طریقہ نہیں پتا، ہمیں چلنے کا پتہ نہیں ہے، اور اس کے چلنے کا طریقہ، پاک روح میں بنے رہنے کا طریقہ آج سن لیں۔ اگر آپ اسپرچول کان، اسپرچول زبان اور اسپرچول سینس اور اسپرچول ہارٹ چاہتے ہو تو آج سن لو، آپ کو پریئر میں زیادہ سے زیادہ ٹھہرنا پڑے گا، اور آپ جتنا پریئر میں ٹھہرو گے، آپ جتنا دعا میں ٹھہرو گے، آپ کو پتا نہیں کہ ہولی اسپرٹ آپ کو کیسے لے کے چلے گا۔ آپ پریئر میں ہو اور پریئر سے اٹھے ہو 1 گھنٹے کے بعد، آپ کو کوئی ضروری کام ہے، آپ کو کبھی بھی ہولی اسپرٹ، آپ نے جس کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارا ہے وہ آپ کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہولی اسپرٹ آپ میں ہے۔ آپ جسٹ اٹھے ہو، منہ دھویا اور بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جسٹ ایک 10-15 منٹ کی پریئر کی اور بس جی میں نے پریئر کر لی، مجھے جلدی ہے یہ ہے وہ ہے، ایسے کبھی آپ کی لائف میں ہولی اسپرٹ کام نہیں کرے گا۔ رہے گا آپ کے ساتھ، کیونکہ اس کا وعدہ ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، لیکن انگلی پکڑنے کے لیے، یا انگلی ہاتھ جب اس نے آپ کا تھامنا ہے، میں کہتا ہوں افاق میں نے تیرا ہاتھ تھام لیا لیکن میں نے تھاما نہیں ہے، اب میں نے تھاما، اور جب ہاتھ تھاموں گا میں اسے کھڑا بھی کر لوں گا۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا تو میں اسے چلا بھی سکوں گا، میں ادھر بھی اور ادھر بھی، میں جدھر چاہوں اس کو لے کے جا سکتا ہوں، میں طاقت میں، ہمت میں، زور میں اس سے کئی گنا زیادہ ہوں۔ اور اگر ہم اسی بات کو اس ذات پر لے کر آئیں، وہ تو کیا بات ہے،
وہ طاقت میں، ہمت میں، قوت میں، قدرت میں آلہ ہے. اگر وہ ہاتھ پکڑ لے گا تو وہ تو گرنے ہی نہیں دے گا، وہ تو گرنے بھی نہیں دے گا. لیکن ہمیں سننے پڑیں گے، ہمارے پاس سننے والے. اگر ہم الیشا کی بات سنیں، الیشا کون تھا؟ الیشا نبی تھا، لیکن شاگرد کس کا تھا؟ مقدس ایلیا تھا. مقدس ایلیا کا شاگرد تھا. تو مقدس ایلیا نے اسے کیا کہا؟ جب پہلی دفعہ اسے ملے تو کیا کیا؟ اپنی چادر اس پر ڈال دی. اپنی چادر اس پر ڈال دی. اس کے اوپر ڈال دی. اب جو اس کی چادر، اب سوچو ایک بات سمجھنے والی ہے. اب باڈی کے مسئلے کی بات نہیں میں کرنے لگا، اس باڈی تو اس کی بلیس تھی، لیکن دیکھو کہ اس باڈی کے ساتھ جڑے ہوئے کپڑے کتنے بلیس تھے. ایک پوری زندگی جڑی دور ٹگیاں دے وائی بی جی کرن ڈئی سی، پوری چادر، پوری کی پوری چادر اتاری اور اس کے اوپر پھینک دی. اس کی ایسی قدرت ہے کہ اس کے فرمانے سے کپڑے بھی بولتے ہیں. جیسے چادر اس پہ گئی، چادر بولی، اس کے اندر سے قدرت اس چادر کے اندر آئی. جیسے کہ یسوع مسیح جب جان دی جیزس نے، تو بائبل بتاتی ہے کہ اتنا دکھ تے کپڑے نو ہویا، اور تے جیندیاں جاناں نو تے ہویا ہی نہیں، کپڑے نو ہویا. بائبل دس دی کہ ہیکل دے وچ کپڑا اتوں تھلے تک دو حصے اج پھٹ گیا. کپڑے کے پاس کان ہے اور کپڑے کے پاس، اس دھاگے کے پاس دل بھی ہے. اس دھاگے خدا نے بنایا نا، اسے تخلیق کی ہے، اس کو برداشت نہیں ہوا دل دو حصے چینج تقسیم. کپڑا سنو، کپڑا جب الیشا پہ گیا تو کپڑے کی اس ذات کی قدرت کپڑے میں سے ہو کر اس کے اندر سے بولی، مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں آپ کے پیچھے آنے والا ہوں. تو ایلیا نے کہا میں نے تجھے کیا کہا، میں تو تینوں کچھ کیا ہی نہیں. اور بائبل بتاتی ہے وہ دیکھو دو ہی ٹگے سن، دونوں ہی انہیں قربانی چڑھا دی، اور قربانی چڑھا کے لوکاں چ ونڈ کے آ گیا خداوند کے حضور. اور پھر ایسا چلا، اور جب ایلیا زمین سے رخصت ہونے لگا، جانے لگا، جب رات آئے لینے کے لیے، تو بائبل بتاتی ہے اس نے بھی پھر کہا، اسے پتا چل گیا تھا آج میرا استاد جا رہا ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ کیا تھا؟ سن لیا تھا. اسے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ تیرا استاد اب جا رہا ہے، تیرے سے جدا ہونے والا. اس نے سن لیا تھا اور اسے پتا چل گیا تھا. آج ہم سن لیتے ہیں کہ خدا کی قدرت اس میں ہے، لیکن جس چیز میں ہے ہم اصل میں ہم اس چیز میں بنے رہنا نہیں چاہتے. ہم بھی اس چیز میں، اس بات میں، اس قدرت میں بنے رہنا. اگر اسی لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو پڑھو تو بائبل بتاتی ہے، ذرا میں اس کو پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا، اور انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے، مارا بھی، ادموا چھوڑ کر چلے گئے. اتفاقاً ایک کاہن اور اس راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. اسی طرح ایک لاوی بھی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی. اگر اس سٹوری کو اگر آپ حقیقت میں جانو، یروشلم سے نیچے ہے. یروشلم جو ہے وہ اونچے مقام پر ہے، وہ اونچی جگہ پر ہے. جیسے ہمارا چرچ زمین سے 3 فٹ ہے نا، یہ ایک پہاڑی پر یا اونچی جگہ پر یروشلم بنا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جیسے کہنے پہاڑ تے ایک آبادی قائم ہے، اور یرو کدھر ہے؟ وہ نیچے ہے. ایک بستی اوپر قائم ہے، ایک بستی نیچے قائم ہے. اصل میں بتانے والا
यानी जीसस क्राइस्ट हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जैसे यरूशलेम को छोड़कर वो नीचे की तरफ गया, देखो फिर कितना सट्टा बजियां, डाकू लबे अनुराज। अब अपने मुकाम को छोड़कर जैसे ही नीचे की तरफ आओगे, तानू डाकू भी लबणगे, चोर भी लबणगे, फ्राडिये भी लबणगे, और गंदी नजर, गंदी सोच वाले और खुदा की तरफ से मुनकर होने वाले लोग भी मिलेंगे जो आपको अदमुआ करके गिराएंगे। लेकिन अगर आप अपने लेवल को, अपने मुकाम को बना कर रखोगे तो कभी भी कोई चीज या डाकू या शैतान का कोई मंसूबा आपको रद्द नहीं करेगा। अगली बात बाद में है, उसको संभालना, खबरगिरी करना, ये बाद की बात है। अपना लेवल, अपना स्टेटस, अपनी तरतीब को खुदा की नजर में, सुनो अभी जो बात है, अपनी तरतीब को खुदा की नजर में बना के रखो। दुख आए शुक्रगुजारी करो, मुसीबत आए हंसो और शुक्रगुजारी करो, तकलीफ आए शुक्रगुजारी करो, लेकिन जब खुशी आए आंसू बहाओ। सुनो फिर से रिपीट करता हूं, दुख आए। मैंने लास्ट टाइम एक बात शेयर की थी, एक बंदे को कैंसर हो गया। वो सुबह भी प्रेयर में, खुदाया तेरा शुक्र हो तूने मेरे बदन को कैंसर के लिए चुना। बच्चे इधर देखो, एक बंदे को ब्लड कैंसर हो गया। वो सुबह उठते प्रेयर की, हाथ खड़ा किया जोर जोर से, खुदाया तेरा शुक्र हो तूने मेरा बदन ब्लड कैंसर के लिए चुना। दोपहर हुई, खुदाया तेरा शुक्र हो तूने मेरा बदन ब्लड कैंसर के लिए चुना। शाम हुई, खुदाया तेरा शुक्र हो तूने मेरा बदन ब्लड कैंसर के लिए चुना। करते करते उसके घर वाले बड़े हैरान परेशान, ये क्या चीज है, ये क्या कर रहा है, इसको ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज है। ये कहता खुदाया तेरा शुक्र हो तू मेरा बदन ब्लड कैंसर लिए चुने। वो परेशान परेशान परेशान। लेकिन जब कुछ दिन गुजरे, वो प्रेयर में था और प्रेयर करते करते उसने खुशी की, और खुशी करते वेरी नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट, उसका टाइम था डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा यू आर फाइन ना। तेरा तेरा किधर गया, किधर गया तेरा ब्लड कैंसर, किधर गया तेरा ब्लड कैंसर। डॉक्टर उसको कभी कोई आला लगा रहा है, कभी कुछ लगा रहा है, कभी कैसे चेक करा रहा है, कभी मशीन में धंस रहा है, कभी मशीन में से कह रहा है इधर से गुजरो, कोई इधर टेस्ट देने करवा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, कभी कुछ। डॉक्टर परेशान हो गया। लेकिन क्यों परेशान हुआ? क्योंकि जीसस उसके अंदर, उसकी शुक्रगुजारी के वसीला से उसके अंदर उतरे। आमीन। आपके पास कान है, सबके पास कान है? लेकिन सबके पास दिल नहीं है। अभी कुछ जवाब आए हैं, इस बेटी का भी जवाब आया है। लेकिन ये दिल असल में टूटने के लिए है, या फीलिंग्स में मधु होने के लिए है। लेकिन हमारा खुदा फीलिंग्स वाला खुदा तो नहीं है। किस किस का खुदा फीलिंग वाला खुदा है? हमारा खुदा फीलिंग का खुदा नहीं है, एहसास का खुदा नहीं है, ये याद रखें। अब खुशी, अब गम में खुशी करो। देखो बात कैसी है, गम में खुशी करो तो ये बात खूबसूरत है। समझो बात, गम में खुशी करो, शुक्रगुजारी करो, नाचो, भंगड़े डालो, तो उसकी नजर में मकबूल है। लोग देखने वाले पागल कहते हैं। लेकिन गम में, लेकिन खुशी में रो, ये भी बात अजीब है। घर च मुंडा होया है, ये रोन डे ने, जबकि रोन डे नहीं है, रोना खुशी का है, शुक्रगुजारी, ये खुशी के आंसू। ऐसे ही है। हमारे पास कान है, जुबान भी है और आंखें भी हैं, लेकिन दिल नहीं है। लेकिन पास यहां से मुझे आंसर आए हैं, नहीं हमारे पास दिल है। किधर है? अंदर है। इधर से चीरा दे के देखें कि अंदर दिल है। असल में फिर वो जीसस को ये वर्ड क्यों कहना पड़ा कि मैं तेरे घर आया, तूने मुझे रहने को जगह ना दी। पहचान है जीसस की, कान भी है, जुबान भी है, आंखें भी है। क्या हमारे पास ये दिल है?
جس سے ہم اسے فیل کر سکے کہ وہ واقعی میرے دل میں ہے یا نہیں, یا ہم اسے پہچان سکیں. ابھی آ جاؤ آپ یوحنا عارف پہ. تو یوحنا عارف کہتا ہے کہ میرے کو تے ہمت نہیں ہے آپ دیکھن دے, میں کیا سی میں دیکھا تے موسیٰ بھی خواہش مند ہے دیکھن دا, لیکن ویکھ نہیں سکی, آپ پیچھا ہی ویکھے. لیکن اگر یوحنا عارف دیکھن دی خواہش رکھدا ہے تے کی کہندا ہے, کہندا میں پیچھے ہی مڑ کے دیکھیا تے ایک آدم ذات جہا پھردا ہے, 7 چراغاں چ پھردا ہے تے 7 ستاریاں دے بھیت اپنے ہتھاں چ لے کے پھردا ہے, جدیاں اکھاں اگ دے شعلہ دی مانند نے, او دے منہ چوں 2 دھاری تیز تلوار نکلدی, تو دے پیر پتل جائے نے تے سفید برف دی مانند سفید او دے وال نے. کہندا جدوں میں غور نہ دیکھا, اگلی بات پہ غور کریں, جدوں میں غور نہ دیکھا پھر نہیں برداشت ہویا, پھر منہ دے بل گریا. وہ پہچان گیا میں صحیح جگہ پہ ہوں اور صحیح پلیس پہ ہوں اور اپنے نجات دہندہ کے پاس ہوں. اور وہ گرا, اور جیسے گرا پھر جیسس نے اسے کہا اٹھ تے دلیر ہو جا تے لکھ کہ روح کلیسیاواں نو کی فرماندی ہے. انہوں نے کہا دلیر ہو جا, اٹھ تے دلیری نال کام کرنا ہی ہونا. نہیں تے ایک گل یاد رکھی, میں تیرے کو لاواں گا, تیرے چراغدان نو دی جگہ تو ہٹا دیاں گا. کیوں آکھیا چراغ کتھے پہ, چراغ ایتھے ہی ہے. کہنا تیرے ایک گل تے تماچا مارے, دوجا بھی اودے ہل پھیر دے, ایتھے بھی مار لے. میں تیرے اندر پہلی جی محبت ہے نہیں رہی, اٹھتے پہلے دی طرح کام کر, نہیں تے میں آواں گا اور تیرے چراغدان وہ دی جگہ تو ہٹا دیاں گا. ماننے کا ٹاپک 3rd ٹاپک ہے, یہ تیسری بات ہے. ابھی تو صرف یہی بات چل رہی ہے. سننے والے کان ہیں تو کدھر ہیں, بولنے والی زبان ہے تو کدھر ہے. بظاہر ہے, آج سب کچھ بظاہر ہے. جو میں نے سروے کیا ہے, آج سب کچھ بظاہر ہے, سب کچھ بظاہر ہے, جسٹ ایک دکھاوا ہے. اور دکھاوے کی وجہ سے آج وہ بلیسنگ جو نبیوں کے پاس تھی, پیغمبروں کے پاس تھی, رسولوں کے پاس تھی, مقدسین کے پاس تھی, ابراہیم کے پاس تھی, یعقوب کے پاس تھی اور اسحاق کے پاس تھی, آج وہ بلیسنگ ہمارے پاس کیوں نہیں؟ بائبل بتاتی ہے نا, ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, ہم طبیعت انسان تھا نا. اب اگر اسحاق کی لائف پہ غور کرو, اسحاق کی لائف پہ غور کرو, اس کا باپ ابراہیم اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تو جا اور فلاں جگہ سے جا تے اتھوں ایدے واسطے ایک بیوی لے کے آ. اس کا نام کیا تھا اسحاق کی بیوی کا؟ ربکا. کیا نام تھا؟ ربکا. ربکا. جائے دے لئی اتھوں بیوی لے گئے. وہ اسحاق کہتا کدھر جا رہے ہو, ملازم سے کہتا, وہ کہنا میں تیرے لئی بیوی لین چلا. کہنا تینوں بھی نہیں آکھیا, کہنا تیرے باپ نے آکھیا. کدھر سے؟ وہ کہنا اتھے جتے خدا نو منن والے لوگ نے. کتھوں لے گیا؟ جتھوں خدا نو منن والے لوگ نے. کہتا اچھا جے اتھے جے خدا نے منن والے لوگ نے تے پھر میں بھی اس گل نو سویکار کرنا تے قبول کرنا. جا لے کے آ جتے خدا دے لوگ منن, خدا نو منن والے لوگ نے, جا میرے لیے بیوی لے کے. آج دے نوجوان تے نوجوانیاں کہندے اتھوں نہیں لیانی جتھوں خدا دے لوگ وسدے ہیں, اج اتھوں ہی لیانی جتھوں ساڈا دل کہندا ہے. سب کچھ اپنی مرضی سے ہے, تو پھر آپ کہتے ہو کہ میرے پاس دل ہے, تو پھر دل وہی ہے نا جو خود کی چاہت ہے. آ جاؤ اس کے بیٹے پہ, آج میں لے کے آتا ہوں, آ جائیں یعقوب پہ. آ جائیں. اسحاق نے سویکار کیا اس ربکا کو جو خدا کے لوگوں میں سے آئی. آ جائیں اپنے یعقوب پہ جس کا نام لیتے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے. یعقوب کیا کرتا ہے؟ ایک عورت کی خاطر 20 سال سیوا کرتا ہے. جو غلطی اس کے باپ نے نہیں کی یعقوب نے کی, لیکن باپ جو آسمانی باپ ہے وہ وعدہ کر چکا ہے
کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور جسے تو برکت دے گا میں اتھوں کام چلاواں گا. ادھر سے گاڑی چلے گی, ٹرین میں ڈبے لگتے جائیں گے, سواریاں بیٹھتی جائیں گی اور جدھر جدھر جاتے جاؤ گے سواریاں بھر دی جائے گی. آمین. یعقوب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ لیا اور راحیل, دو تھی سر. سٹرگل راحل کے لیے کر رہا ہے, مل کون گئی؟ لیا. کیونکہ خود کی خواہش تھی. تو سیوا کتنے سال کی تھی؟ 20 سال. 7 سال. کتنے سال؟ 7 سال سر ایک کے لیے, پھر 7 سال. یہ بات اب پہلے 10 سال کا غلط. 7 سال انہیں اکلی کی تھی تو 7 سال دوبارہ پھر راحل نو لین لی کی تھی. 14 سال. آج اب چیک کرو آج ہمارا ٹائم کیوں بڑھ رہا ہے. کون سی ایسی خواہش ہے, سنو پیچھے جو بیٹھے ہیں, کون سی ایسی خواہش ہے میری زندگی میں جس کے سبب سے میری بلیسنگ کا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. اسحاق کی ایج کتنی ہے جب شادی ہوئی؟ 40 سال سے. کتنے سال؟ 40 سال. 40 سال. تو انہوں کوئی فکر نہیں اپنی شادی کی. اس کو صرف فکر ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو جو میرے باپ سے اس خدا نے کیا. اس کو یہ فکر ہے. لیکن شادی کے بعد 20 سال بانجھ وہ بھی رہا, اولاد اس کے بھی نہیں ہوئی. لیکن اس نے یہ کہا کہ جو غلطی میرے باپ نے کی میں نہیں کروں گا. ابراہیم نے کی. اس نے سارا کے ساتھ, سارا کے کہنے پہ کیا کی؟ اس نے ہاجرہ کے ساتھ شادی نہیں کی. کہ شادی کی تھی؟ وہ اس کی نوکرانی تھی. اس میں سے ایک بیٹا پیدا کیا. اب اسحاق کہتے ہیں کہ جو غلطی میرے باپ نے کی میں نہیں کروں گا. وہ تو نہیں کرتا. آج ہماری لائف میں غلطی کون کدھر ہے اور کدھر ہے چیک کریں ہم, تاکہ سننے والے کان, اسپرچول کان سننا شروع ہو جائیں اور اسپرچول دل جاگنا شروع ہو جائے. یہ سویا ہے نا اصل میں, یہ جاگے اور سن اور دیکھنے والی آنکھیں ہمارے اندر ہوں. اور یہ تب ہوں گی جب کیا ہوگا, جب ہولی اسپرٹ ہم میں کام کرے گا. آپ ایک بات کہتے ہو, آپ کدھر رہتے ہو؟ میں کسی سے سوال کرتا ہوں, آپ کدھر رہتے ہو؟ یہ وہ میرا بھائی, آپ کدھر رہتے ہو؟ یہ جو پف آپ نے رکھا ہے, آپ کدھر رہتے ہو؟ محبوب ٹاؤن. پوری بات بتاؤ. محبوب ٹاؤن میں لفظ آ گیا نا, محبوب ٹاؤن میں آ گیا نا لفظ. یا اس سے علاوہ پوچھ لو آپ کدھر رہتے ہو؟ آپ کدھر سے؟ میں گھر سے آیا ہوں. دو باتوں پہ غور کرنا. آپ کدھر سے آئے ہو؟ میں گھر سے آیا ہوں. آپ کدھر رہتے ہو؟ میں محبوب ٹاؤن میں رہتا ہوں. جیسے پادری اختر صاحب لیٹ آئے ہیں, ٹائم 4 بجے کا تھا. آئے کدھر سے؟ جھمرا سے. رہتے کدھر؟ جھمرا میں. دونوں باتوں کا الگ الگ میں اور سے. اب جب تک رہو گے اس کے گھر میں, یعنی اس کے کلام میں بنے رہو گے. اب کیا کرو گے؟ اس کے کلام میں بنے رہو گے. آپ اس کے کلام میں جب تک بنے رہو گے, آپ اس کے, بولو میرے ساتھ, ہم جب تک اس کے کلام میں بنے رہیں گے برکت ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گی. اور جیسے اس کے ساتھ چلیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا. آپ بے شک نالائق ہوں, ہم بے شک نالائق ہوں, نافرمان ہوں. آ جاؤ نا, میں ایگزامپل دیتا ہوں بائبل میں سے. اسرائیل کو جب دیکھیں کتنی مصیبتوں سے نکال کے لائے. جدوں دریا 2 حصیاں چ ہوندا ہے تے کنی خوشی مناندے تے جے اگے جا کے پانی نہیں لبدا, پانی چوں لنگدے تے پانی نہیں لبدا تے چیکا مار دے تے موسیٰ نوں آندے نے تو سانوں لے کتھے ہیں, ائی تے اوتھے ہی چنگے سی. تے جے بھوک لگی ہے تے من نہیں آنڈیا, بھنے بٹیرے تھلے اترن ڈے نے, لو کھاؤ بٹیرے کھاؤ یار, میں تمہیں نکال کے لایا ہوں. اگر میں تم لوگوں کو لے کے آیا ہوں تو میں تمہارے ساتھ ساتھ بھی ہوں. اور جب تک وہ خدا میں بنے رہے, کتنے دن کا سفر تھا, کتنے سال لگے کی وجہ سے. آج جاب کیوں نہیں ہے, بزنس ڈیویلپ کیوں نہیں ہو رہا,
घर में बीमारी क्यों है? पहला सवाल। घर में मुसीबत क्यों है? घर में परेशानी क्यों है? घर में दुख क्यों है? घर में तकलीफ क्यों है? घर में अजियत क्यों है? सीखने को कोई बात नहीं मिल रही, चलने को कोई तरतीब नहीं मिल रही। आखिर इसमें वजह क्या है? इसमें वजह यह है, तरीकी ते खुदा नूं भी चंगी नहीं लगदी, तरीकी ते खुदा नूं भी नहीं चंगी लगदी। उन्हें भी तरीकी नूं दिन तो रोशनी तो जुदा कीता। उन्हें दिन नूं रोशनी नूं दिन आखिया ते तरीकी नूं रात आखिया। तरीकी खुदा नूं भी नहीं चंगी लगदी ते सानूं भी नहीं चंगी लगदी। अंधेरा हमें अच्छा नहीं लगता। मैं सही कह रहा हूं, हम जितने लोग यहां पे बैठे हैं, यहां से शुरू हो, हम सबको अंधेरा किसी को भी पसंद नहीं है। कि है जिसको है वो हाथ खड़ा कर दे। लेकिन जो अंधेरे में दीप जलाता है, असल में दिन की रोशनी भी उसी के लिए। आमीन। जो अंधेरे में दीप जलाता है, रोशनी उसी के आगे आगे। हम अंधेरे में दीप जलाना चाहते ही नहीं। हम अंधेरे में दीप जलाना नहीं चाहते। हम अंधेरे में रहना चाहते हैं, लेकिन अंधेरा हमें सुला देता है ताकि सुन ना सके। कहता मैं तेरे घर आया, पहले तो कुंडी खड़काई ना, कुंडी की आवाज कान च पई ही नहीं, ते कान किदां ने? घर ते हुण भी है, घर ते हुण भी कुंडी खड़काण दिया। कित्थों? अपने कलाम के जरिए, अपने कलाम के जरिए से वो आपके घर में दस्तक दे रहा है। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ क्या है? आप पानी का कैन उठाओ ना, ये पानी ये देखो, इसका एक वजन है। पानी का वजन है ना। अब लेकिन आप जब इसी पानी में तैरते हो, आपको वजन फील नहीं होता। क्यों होता है? क्यों? वाई? ऐसे पानी नूं तुसी चुकदे हो ते वजनी है, ऐसे पानी से तुहानूं डुब्बन नहीं देंदा, उत्ते लैंदा। जीसस ने क्यों आख्या मैं जिंदगी दा पानी? उन्हें कहा मैं तुहानूं डुब्बन नहीं देंदा, तुहानूं चुकन। ऐसा पानी है, ये ऐसा पानी है जिहड़ा जिंदगी जारी करदा है। आमीन। जिहड़ा जिंदगी दा चश्मा बन जांदा है। मेरे कोलों लवो कंबलियो, मैं तुहानूं जिंदगी दा पानी देना, ते फिर तुसी दोबारा प्यासे नहीं रहोगे। ये 2 किलो की तो होगी, उठाने को बड़ी वजनी है, लेकिन अब किसी पानी के अंदर छलांग लगाओगे, ये आपको ऊपर ले आए, क्योंकि ये डूबने नहीं देता। सामरी औरत जब जीसस के पास आई ना, मैं तेनों क्यों पानी पिलावां, तेरा साडा बनदा ही नहीं। उन्हें कहा जे तू मेरे को मांगदी तो मैं तेनों जिंदगी दा पानी, फिर तू कदी भी दोबारा प्यासी ना रही। जितने नौजवान हैं हम सब यकीन कर लें, अगर हम सब मुत्तफिक हो जाए ना, बल्कि आप सब मुत्तफिक हो जाए, यकीन करें। मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, एक खुदा के खादम है नाइजीरिया से, शेफर्ड बिशरी, उसका एक ग्रुप है, और वो उस ग्रुप के अंदर मेरा ख्याल है 100 के लगभग यूथ है उसके साथ। जब वो हाथ पकड़ के डेली प्रेयर में 3 से 4 घंटे सिर्फ प्रेयर करते हैं, 3 तो 4 घंटे सिर्फ प्रेयर करते हैं, कुछ नहीं करते। मिनिमम 3 घंटे तो ज्यादा 5 घंटे सिर्फ प्रेयर ही करी जाते, रो। और वो वाहद बंदा है जिसने इस सदी में आसमान से आग उतारी है। अगर हम सब, मेरे पास वीडियो पड़ी है, अगर किसी को चाहिए मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, अभी मेरे मोबाइल में है। अब YouTube पे अगर लिखो फायर फ्रॉम हेवन विद बाय शेफर्ड बिशरी, तो वो आपको आ जाएगा YouTube पे। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे आपके देख के आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। ऐसा बड़ा काम है। हम जितनी ग्रुप है, हमारा जितना ग्रुप है, अगर हम सब मुत्तफिक होकर झुक जाएं घुटनों पर होकर, ये आने वाले वक्त में फैसलाबाद की सबसे बड़ी कलीसिया बन जानी है। आमीन।
میں آتے ہی میں نے شکریہ ادا کیا پاسٹر بشارت صاحب کا، اور میں پادری اختر صاحب کا بھی شکر گزار، چلے وہ آئی صحیح۔ اصل میں ہمیشہ ٹائم کا بڑا پابند ہوں۔ میں نے آتے شکریہ ادا کیا، میں نے کہا سر آپ کا بڑا شکریہ، آج تسی واقعی میرا دل جیت لیا۔ آج آپ دیکھیں وہ خود رکشے پہ آ رہے ہیں، اور کلیسیا کو جو روٹین سے آتے ہیں، ایلڈر صدیق صاحب اور ان کے ساتھ وہ سارے بچے بیٹیاں، ہر بدھ کو وہ رکشے پہ آتے ہیں۔ آج بھی وہ رکشے پہ ہی آئے ہیں، خود انہوں نے ٹیم کو یا کلیسیا کو بس میں بھیج دی۔ ہم دکھ میں چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ لوگ سکون سے چلے جاتے ہیں۔ یہ خدمت کا کتنا بڑا، میں کہتا ہوں کہ میں خدا سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، میں ہر حال میں ان کا جہاں مجھے یہ بلائیں گے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور میری جب پہلی دفعہ پادری اختر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو ان کے بھائی کا گیت چلوانا تھا، اور مجھے صرف اس نے یہ کہا کہ میں چل نہیں سکتا۔ وہ بھنگو ہے، وہ بھائی وہ ڈرائیور ہے ہائی وے پولیس میں، افتخار بھنگو صاحب، پاسٹر افتخار بھنگو صاحب، وہ تینچک دیا نا، کیا ان کے گاؤں کا نام کیا؟ پانچ چک کے افتخار بھنگو صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بھائی ہے اس کو پاؤں سے چل نہیں سکتا، اس کا گیت چلانا اپنے چینل پہ۔ میں یقین کریں ان کے گھر گیا کہ میں گیت، وہ چل نہیں سکتا، میں گھر جاؤں گا، اور اس دن سے آج تک میرا ان کے ساتھ بھائیوں والا ریلیشن ہے۔ اور میرے سبب سے پادری اختر صاحب کی لائف میں ڈھیروں کام ہوئے ہیں، ڈھیروں گوائیاں ہوئی ہیں، ڈھیروں گوائیاں، اور وہ مجھے بھائیوں کی طرح پیار کرتے ہیں، مطلب اپنے سینئرز کی طرح پیار کرتے ہیں۔ لیکن آج میں حیران ہوں کہ ایک بندہ جو اوبیڈینٹ ہے اپنی جاب سے، وہ آج لیٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمیں چلنا بڑا ضروری ہے، اور ہم سب جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں سننے والے کان، بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں چاہیے۔ اور جب یہ ہمارے پاس ہوں گی، ان تینوں چیزوں سے بڑھ کے ہمارے پاس دل چاہیے جو اسپرچل ہو۔ ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو برکت دے اور ہمیں قائم رہنے کا فضل دے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کرے۔